الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبیہ الصادق الامین محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اب یہاں اللہ رب العزت ہمیں ایک خوبصورت بات یہ بتا رہے ہیں، اور اس سے پہلے دیکھیں کہ ہم سورہ آل عمران میں بھی آگے پڑھیں گے، یہاں تو صرف اتنی بات ہے نا، ان کو مردہ مت کہو، یہ اللہ کی راہ میں زندہ ہے، لیکن آگے اللہ تعالیٰ کہیں گے وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ آمَنُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا، مت کہو مردہ جو اللہ کی راہ میں مر گئے ہیں، ٹھیک ہے، ان کو مردہ مت کہو، کیوں کہو بل احیاء عند ربهم یرزقون، بلکہ وہ زندہ ہیں، احیاء زندہ ہیں اپنے رب کے پاس، کیا کرتے ہیں، یرزقون رزق پا رہے ہیں، فرحین بما آتاہم اللہ، تمہیں کیا پتا وہ کتنے خوش ہیں جو اللہ وہاں ان کو دے رہا ہے، وہ کس قدر خوش ہیں وہاں پر، ٹھیک۔ تو ابو ہریرہ رضی اللہ سے ہمیں ایک حدیث ملتی ہے، ابو ہریرہ کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے، اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، اگر مسلمانوں کے دلوں میں اس کا رنج نہ ہوتا کہ میں انہیں پیچھے چھوڑ جاؤں، یا میرے پاس اتنی سواریاں میسر ہوتی کہ میں ان کو لے جاتا، یعنی میرے پاس اتنی سواریاں میسر نہیں ہیں، اور مجھے یہ بھی پتا ہے کہ ان کو رنج ہوتا ہے، تو میں ان سب کو اپنے ساتھ لے جاتا، میں نہ کوئی چھوٹا لشکر چھوڑتا نہ بڑا چھوڑتا، کیوں، اور میرا دل چاہتا ہے، آپ سے نے فرمایا یہ میری آرزو ہے کہ میں اللہ کی راہ میں قتل کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر قتل کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر قتل کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ اور ساتھ ہی اللہ رب العزت کیا کہتے ہیں وَلَكِن لَا تَشْعُرُونَ، تمہیں معلوم نہیں، اگر ہمیں معلوم نہیں تو پھر ہمیں کیا کرنا چاہیے، ہمیں اس ٹاپک پہ خاموش رہنا چاہیے، کیوں رہنا چاہیے، کیونکہ ایک تو زندگی ہماری ہے، اس کو مطلق موت کہتے ہیں، یہ جو ہماری ہے زندگی، ایک موت عام موت، اس کو مطلق موت کہتے ہیں، ایک ہوتی ہے شہید کی موت، ہماری جو موت ہے نا کون سی ہے، مطلق، یہ کمپلیٹ موت ہے، شہید کی کون سی ہوتی ہے، وہ اس کی کمپلیٹ موت نہیں ہے، وہ ان دونوں کے درمیان ہے، اس کو کہتے ہیں حیات برزخ، یہ عالم الغیب ہے، اللہ تعالیٰ جانتے ہیں نا کہ یہ رزق بھی پا رہے ہیں، ان کو مردہ بھی نہ کہو، لیکن یہ جا بھی چکے ہیں۔ اب دیکھنا جیسے شہید کی بیوی کیا کرتی ہے، عدت پوری کرتی ہے، شہید کی بیوی کیا ہے، دوسرا نکاح کرتی ہے، اگر ہم کہنے وہ زندہ ہے تو پھر وہ نکاح نہ کریں، لیکن وہ نکاح کرتی ہے اور اللہ کہہ رہے ہیں اس کو مردہ نہ کہو، یہ برزخ کے معاملے ہیں۔ اللہ زین یؤمنون بالغیب، ایمان والے وہ ہیں جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں، تو اللہ رب العزت ہمیں کیا بتا رہے کہ شہید ہوتا کون ہے، شہید وہ ہے جو اللہ کی راہ میں لڑے اور کوئی دوسرا مقصد نہ اس کے سامنے ہو، اس کے سامنے کوئی دوسرا مقصد نہ ہو۔ ہاں اللہ تعالیٰ نے بتا دیا شہید کی اور کیٹیگریز بھی ہیں جو ہم حدیث میں پڑھ لیتے ہیں، کون کون سی ہیں، جل کے مرنے والا بھی، دب کے مرنے والا بھی، جس کے اوپر دیوار گر جائے وہ بھی، ٹھیک ہے، پیٹ کی بیماری سے مرنے والا، ٹھیک ہے، اور کون تھا جو بچہ پیدا کرتے ہوئے کوئی عورت مر جاتی ہے، کیونکہ یہ بالکل ایک عام موت سے ہٹ کے مرتے ہیں، تو اللہ نے ان کو بھی شہید کی موت کا درجہ دے دیا۔ ایکسیڈنٹ میں، ایکسیڈنٹ تو ایک عام موت ہے نا آپ کی، اچانک کی موت ہے، وہ اس میں نہیں آتا، ٹھیک ہے، جل کے مرنے والا وہ بھی شہید ہے، ٹھیک ہے، پھیپڑوں کی بیماری والا بھی شہید ہوتا ہے، کیوں، کیونکہ وہ پیٹ کی بیماری سے ہے، ٹھیک ہے، جو پیٹ کی بیماری سے جائے، اس لیے تو کورونا میں کیا کہا جاتا تھا کہ مومنوں کے لیے پھر خیر آ گیا، یہ تو مومنوں کے لیے خیر بن گئی، پیٹ کی بیماری سے گئے نا۔ تو یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک آدمی نے کہا ایک شخص غنیمت کے لیے جنگ کرتا ہے، ایک شخص اپنی شہرت کے لیے جنگ کرتا ہے، اور ایک شخص اس لیے لڑتا ہے کہ بہادری میں اس کا مقام ہو۔ تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ ان میں سے پھر وہ کون ہے جو شہید ہے، تو آپ نے فرمایا جو صرف اللہ کے لیے لڑتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب اللہ رب العزت ہمیں بتا رہے ہیں، اس آیت میں ہمیں خلاصہ کیا مل رہا ہے جو ہمیں سمجھ آ رہی ہے، شہید کا معاملہ کس سے ہے، غیب سے ہے، شہید کا معاملہ غیب سے ہے۔ شہید کی زندگی کیا ہے، اس آیت سے ہمیں ایک ثبوت مل رہا ہے، کیا، شہید کی زندگی کا، شہید زندہ ہے، اور یہ ہے کیسے، مرنے کے بعد ہر اچھی روح کہاں چلی جاتی ہے، جنت میں چلی جائے گی، جنت میں نہیں جائے گی تو قبر میں واپس آئے گی، اپنا وقت پورا کرے گی، قیامت کے دن جنت میں چلی جائے گی، لیکن اس کے لیے کیا ہے کہ یہ کہاں رہتے ہیں، یہ سبز قندیلوں میں، سبز قندیلوں میں اللہ کے عرش کے نیچے کچھ فنوس ہیں، سبز رنگ کی وہ قندیلیں ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ کیا کرتے ہیں، پرندوں کے جسموں میں، اب یہ پرندے اللہ تعالیٰ ہی جانتے ہیں، پرندوں کے جسموں میں جاتے ہیں، پھر وہاں سے اڑنا شروع کر دیتے ہیں جنت میں جا کے، جب دل چاہتا ہے، جب دل چاہتا ہے، اب نیچے والی روح کو تو اللہ نے اٹھانا ہے نا اپنا حساب پورا کرنے کے بعد، لیکن یہ جب چاہتے ہیں اوپر بھاگتے ہیں، اوپر اڑتے رہتے ہیں، حتیٰ کہ حدیث میں آتا ہے کیا کرتے ہیں، چگتے رہتے ہیں، چگتے رہتے ہیں، اڑتے رہتے ہیں، اور جب دل چاہتا ہے واپس آ کے پرندوں کے خول سے نکل کے
اللہ کے عرش کے نیچے قندیلوں میں بیٹھ جاتے ہیں، اور یہ قندیلیں کتنی خوبصورت ہیں، اللہ کے عرش کے نیچے ہیں، کیسے خوبصورت فانوس ہوں گے وہ، ہے نا. اللہم اجعلنا منہم، اللہ ہم ان میں شامل کرے. پھر دیکھیں کہ آپ سوچیں ہمارا اس کے لیے، اس کے اندر ہمارے لیے ون سنگل لیسن کیا ہے، کیا پتا چلا ہمیں کیا کرنا ہے اس کے اندر، ہوم ورک کیا ہے ہمارے لیے. اللہ تعالیٰ نے پیچھے کچھ باتیں کی ہیں کہ جب کوئی تکلیف پہنچے صبر کرنا ہے. صبر کا مطلب کیا ہوتا ہے جو میں نے آپ کو لکھوایا تھا، منفی رویہ نہیں اختیار کرنا. اس وقت آپ کے منہ سے کچھ منفی باتیں نہیں نکلنی چاہیے. جیسے کہ وہ خاتون رو رہی تھی بیٹھی ہوئی، اور آپ سے نے فرمایا صبر کرو، تو کہتی ہیں کہ آپ پر گزرے تو آپ کو پتا ہو، آپ جائیں. جب لوگوں نے کہا آپ کو پتا آپ نے کس سے بات کی، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھے، تو کہتی ہے مجھے معلوم نہیں تھا. پھر وہ آئیں بارگاہ رسالت میں، انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سوری کی، جب معذرت کی، معافی کی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور کہتی ہیں اب میں نے صبر کیا اللہ کے رسول. آپ نے کہا صبر تو پہلی چوٹ پہ تھا. تو منہ سے کچھ نہیں نکالنا. گھر کے اندر جیسے میں نے بتایا، اگر پتا چلتا ہے کہ کوئی بھی، ٹھیک ہے، ہمیں کہیں سے فوت کی خبر ملی، ہمارے اپنے گھر میں ہے، کوئی جان چلی گئی ہے، تو ہم کیا کریں گے؟ فوری ہم رونے لگ جاتے ہیں، کیا ہو گیا، اب کیا ہوگا، ہے نا، ہم لٹ گئے، ہائے میں مر گئی، میں اکیلی رہ گئی. نہیں، صبر پہ یہ الفاظ کہنے ہی نہیں. الفاظ تو کوئی کہنے ہی نہیں، جو کہنے ہیں وہ اگلی آیت بتا دے گی، لیکن کوئی بھی منفی لفظ نہیں نکالنا. تو یہ اللہ تعالیٰ کیوں کہہ رہے ہیں کہ منفی لفظ نہیں نکالنا، صبر کرو. صبر کی بات کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے، کیونکہ اگلی آیت ہی ہمیں یہ دینی تھی کہ اب کیا ہوگا، موت بھی تو آئیں گی، زندگی کی تکلیفوں میں بڑی تکلیف تو موت بھی ہے. تو منہ سے کیا الفاظ کوئی بھی ایسا مت نکلے جو کہ آپ کے لیے کیا کرے گا، آپ کے صبر کو خراب کر دے گا، ڈھیلا کر دے گا. کیا آپ کے بچے کو کوئی چوٹ لگتی ہے، ہم یہ کہتے ہیں اب نہیں بچو گے، ہم کیا کہتے ہیں، کچھ نہیں تو کچھ بھی نہیں ہے، اس کے غم کو آدھا کرنے کے لیے، اس وقت اس کو اس کی ویل پاور پہ کھڑا کرنے کے لیے. تو اللہ رب العزت کہتے ہیں یہ ہے شہید، یہ شہید کی زندگی ہے، کہ موت خاص ہے شہید کی. ہمیں اس آیت سے یہ بھی معلوم ہوا فرق ہے عام موت میں اور شہید کی موت میں، فرق ہے، دونوں میں فرق ہے. اور ایک عام موت ہوتی ہے اور ایک خاص موت ہوتی ہے. شہید کی موت خاص موت ہے. آپ بتائیں نا جب ہم مریں گے انشاءاللہ تو ہم کون سی موت پہ مریں گے؟ شہید کی انشاءاللہ. کیا نہیں فرمایا سیکھنے اور سکھانے والا دونوں شہید ہیں اللہ کی راہ میں؟ کیا وہ جہاد کے لیے نہیں نکلتا گھر سے؟ جہاد کرتا ہے نا، کتنی تنگیوں میں گھر سے نکلتا ہے، تکلیفوں میں گھر سے نکل کے آتا ہے، اپنے مال اور جان اپنے ہاتھ پہ لے آتا ہے. ہمیں معلوم ہے ہم نے گھر جب واپس بھی جانا ہے. کوئی دور سے آیا ہے کچھ بھی، اسے کیا معلوم، راستے کے سفر بھی ہیں، تکلیفیں بھی ہیں. تو یہ کیا ہے، یہ جہاد ہی تو ہے، تبھی تو کہا گیا کہ ساتھ ہی اللہ رب العزت اب یہ جب بات کرتے ہیں ہمارے ساتھ کہ اللہ کی راہ میں شہید ہونے والا، ٹھیک ہے، اور اس کے پیچھے والوں کو صبر کرنا پڑے گا. اب الفاظ نہیں نکلنے چاہیے. اور الفاظ کیوں نہیں نکلنے چاہیے؟ اللہ تعالیٰ ساتھ ایک وجہ بتا رہے ہیں. کیا اللہ تعالیٰ کہہ رہے شور ول بی ٹیسٹ، اب تمہیں ضرور ٹیسٹ کیا جائے گا. کیسے؟ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، میں تمہیں آزماؤں گا. شور نہیں کرنا، نیگیٹو باتیں نہیں کرنی، منہ سے کوئی ایسی بات نہ نکلے جو اللہ کو پسند نہ ہو. کیوں نہ نکلے؟ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، وا اور لام تاکیدن ہے، ساتھ میں نون آ رہا ہے، ونّا تیسری تاکید، ضرور ضرور آزماؤں گا، بشیء ان کچھ چیزوں سے، چاہے چھوٹی ہیں بڑی ہیں. اس کا مطلب کہ آزمائش ہے ہی ہے. کوئی مت کہے کہ میں نے یہ بھی اچیو کر لیا، سب کچھ ٹھیک ہے، صحت بھی ہے، مال بھی ہے، ایمان بھی ہے، سب کچھ ہے، لیکن پھر کیوں؟ یہ نہیں ہونا چاہیے تھا. آزمائش ہے، ہر کسی کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، یہ رہے گی، ہمیشہ رہے گی. ٹھیک ہے، ہم تمہیں ضرور آزمائیں گے. اب یہ خطاب کس کے لیے؟ یہ ہجرت کے بعد صحابہ کے لیے بھی تھا، اور اب تک یہ ہمارے لیے بھی ہے. شیئن کہتے ہیں کسی نہ کسی چیز. یہ جو دو زیر آ رہی ہیں نا، دو زیر، دو زبر، دو پیش، ان کا کیا نام ہے اس گروپ کا؟ تنوین. تنوین کا مطلب ہوتا ہے ہمیشہ کوئی ایک یا کسی بھی، یہ ان کے لیے استعمال ہوتا ہے. جیسے شیئن کوئی بھی، کسی بھی، کہ اللہ تعالیٰ انسان کو جن طریقوں سے آزماتا ہے ان کے اندر اب اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں میں آزماؤں گا تم کو. لیکن کیسے؟ سب سے پہلی چیز اللہ تعالیٰ نے بتا دی، من الخوف. اس آیت کو نا مصیبہ خمسہ کہا جاتا ہے. 5 مصیبتیں، مصیبہ خمسہ، 5 مصیبتیں کون کون سی ہیں؟ نظر آ رہی ہے؟ خوف، بھوک، مال کی 5 مصیبتیں یہی ہیں نا جو ہماری زندگی کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں. لیکن جب آج ہم ان کو پڑھیں گے نا انشاءاللہ تو یہ ہمارے خوف یہ بھی ختم ہو جائیں گے انشاءاللہ. من الخوف، کچھ خوف سے. خوف 2 طرح کے ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے حقیقی اور ایک ہوتا ہے وہمی. وہمی کون سا ہے؟ ہم بلی سے ڈریں گے، سانپ سے ڈریں گے، ان چیزوں سے ہم ڈر جائیں گے. اور ایک ہوتا ہے حقیقی، کہ حقیقت میں خوف ہے. لیکن کیا حقیقی خوف کسی بلی، کاکروچ، چھپکلی انہی کا ہی ہوگا؟ حقیقی کس کا ہے؟
اللہ کا، اللہ تعالیٰ کا ہے نا، اللہ کا عذاب، اللہ کا ڈر، سب سے بڑا ڈر. اور یاد رکھیے گا خوف بھی کیسا ہونا چاہیے، خوف کے اندر محبت ہونی چاہیے. اگر خوف کے اندر محبت ہے، صرف محبت ہے اور خوف نہیں ہے، تو یاد رکھیں وہ محبت گستاخ محبت ہے. ایسی محبت جس کے اندر خوف نہیں. ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں، آپ اللہ سے محبت کرتے ہیں، میں اللہ سے محبت کرتی ہوں، کہیں ہم اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہیں، لیکن کیا ہے جب اس کے اندر خوف نہیں ہے تو وہ محبت گستاخ ہے. ایک بچہ ہر جگہ سے ڈرتا ہے، ہر جگہ سے ڈرتا ہے، اور ڈر کر ماں کے پاس آتا ہے نا. ڈر ہر جگہ سے رہا ہے لیکن کہاں آ رہا ہے؟ ماں کے پاس آ رہا ہے بے خوف ہو کے. اب ماں سے اس کی اتنی محبت ہے کہ سب جگہ سے بھاگے گا تو آئے گا ماں کے پاس، لیکن ماں کے ساتھ ایسی محبت ہے بے خوف کہ بال کھینچے گا تو ماں کے، ہے نا. سب کے بیچ بیٹھا ہوا ماں کو چھیڑ دے گا، مار دے گا. یہ کون سی محبت ہے؟ گستاخ محبت ہے. کیوں؟ اس میں کیا نہیں ہے؟ اس میں خوف نہیں ہے. تو یاد رکھیے گا ہمیں محبت کے ساتھ خوف پیدا کرنا پڑے گا. اگر میں کہوں نہیں میں صرف تسبیحات ہی کرتی رہوں گی اور میں صرف دعائیں ہی کرتی رہوں گی، یہ میری محبت ہے، لیکن اگر اس کے اندر خوف نہیں ہوا تو، اگر اس کے اندر خوف ہی نہیں ہوا تو یہ میری محبت نہیں ہے. تبھی تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہوا، ایک دفعہ مسجد نبی میں انٹر ہوئے اور آپ کو ایک رسی لگی آگے. جب لگی تو آپ نے کہا یہ کیا ہے، یہ کس نے باندھی ہے، اس کو کھول دو. تو صحابہ کہتے ہیں زینب نے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی بڑی والی، انہوں نے باندھی تھی. آپ کہتے ہیں زینب نے کیوں باندھی ہے؟ پھر جا کے پوچھا آپ نے کیوں ادھر وہ اس رسی کو کیوں باندھا ہوا اس تار کو ایک پلر سے دوسرے پلر کے ساتھ؟ تو کہتی ہیں اس لیے کہ میں پوری رات کھڑی رہتی ہوں، میں اپنے رب کے سامنے، مجھے محبت ہے، میں کھڑی رہتی ہوں، لیکن جب میری آنکھ لگتی ہے میں پیچھے جا کر ٹکراتی ہوں، میں پھر سے ایکٹیو ہو جاتی ہوں، میں اٹھ جاتی ہوں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اس کو کھول دو زینب، اس کو کھول دو. اللہ اجر دیتے دیتے نہیں اکتائے گا، تم یہ کرتے کرتے اکتا جاؤ گے. اور یہی حال ہے ہمارا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حدیث بیان کی تھی، اللہ تعالیٰ کو محبوب ہے وہ عمل جو چھوٹا ہے لیکن مسلسل ہے. ہم پوری رات عبادت کرتے ہیں، بتائیں ہمارا ویسے حال یہ ہے، ہم پوری رات عبادت کریں گے، فجر کے ٹائم اتنی گہری نیند آ جاتی ہے، بس اوقات ہماری نکل جاتی ہے فجر، ہے نا، کیونکہ اس رات ہمیں اتنی محبت آئی تھی کہ آج میں نے اتنا کرنا ہے، اگلے 2 دن تک مجھے نہ اٹھاؤ بھی، میرے سر دکھتا ہے کہ میری رات جاگی تھی. کم کر لیں. کیا یہ کم نہیں تھا کہ آپ نے فرمایا جس نے وتر پڑھ لی عشاء کے ساتھ اس کا فجر تک کا قیام لکھا جاتا ہے؟ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث نہیں ہے جس نے آمن رسول رات کو پڑھ لی وہ اس کو تہجد تک کی کفالت کرتا ہے. یعنی اگر کوئی آمن رسول پڑھ لیتا ہے اور اس کے بعد وہ بھول گیا تھا سورہ ملک پڑھنا اور رات کے نوافل اٹھ کے پڑھنا، رات میں آنکھ کھلتی دعائیں کرتا تھا، وہ کچھ بھی اپنا بھول گیا نا، فجر تک وہ آمن رسول نے اس کو کفالت کر دینی ہے، اجر اس کا وہی لکھا جاتا ہے. تو ہمیشہ ان چیزوں کو آپ نے چننا ہے. اس قرآن کو پڑھتے ہوئے ہم نے یہ سیکھنا ہے، ہم نے وہ راستے اپنانے ہیں جو آسان ہیں اور کون سے ہیں، مسنون ہیں. آپ نے فرمایا جب اللہ نے مجھے 2 راستے دیے تو میں نے کون سا چنا؟ آسان ترین راستہ. نہ تو ہم کچھ بڑھا کے جنت کے حقدار ہو سکتے ہیں اور نہ ہم مسنون سے گھٹا کر جنت کے حقدار ہو سکتے ہیں. تو یہاں خوف سے مراد ایسا خوف جس کے اندر محبت ہے لیکن خوف بھی ہے. حضرت علی کا قول تھا نا بہت پیارا، وہ کیا ہے، جب انسان کسی سے خوف کھاتا ہے اسے دور بھاگ جاتا ہے، جب اللہ سے خوف کھاتا ہے تو اس کے قریب آ جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ سے اس کی محبت مانگتے رہنا چاہیے نا کہ اللہ تعالیٰ مجھے اپنی محبت دے. جیسے پیچھے لیکچر میں نے کہا تھا کبھی آرام سے بیٹھیں، سوچیں، آسمان کو دیکھیں اور پھر کہیں اللہ تعالیٰ میں تجھ سے تجھے ہی مانگتی ہوں، اللہ میں تجھ سے تجھے ہی مانگتی ہوں. کبھی اللہ سے اللہ کو مانگے نا. ہم سب کچھ مانگتے ہیں، یقین جانیں ہم سب کچھ مانگتے ہیں، لیکن ہم کیا نہیں مانگ پاتے؟ اللہ سے اللہ کو نہیں مانگ پاتے. کہ ایک شخص جو کماتا رہتا ہے وہ کھلاتا رہے گا، بیوی کو ایک ہی کام ہے مجھے پیسے دے دے پیسے دے دے، بچے بچے پیسے پیسے. کبھی کبھی وہ بھی ایک آخری حصے میں آ کے سوچتا ہے کبھی مجھے بھی تو سمجھو، کبھی مجھے بھی تو مانگو، میں بھی تو ہوں تمہارے لیے. تو کبھی اللہ سے اللہ کو مانگے، کبھی نہیں. آج سے انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں میں تمہیں آزماؤں گا، لیکن کچھ آزمائشیں ہیں 5. ان میں پہلی کون سی ہے؟ خوف. خوف کس چیز کا؟ دیکھیں ہر وقت کوئی نہ کوئی خوف منڈلاتا رہتا ہے ہمارے اوپر، یا تو لوگوں کا ہے، یا اپنے کام کا ہے، یا ہمارے اپنے کسی ایم گول کا ہے. ابھی ہم پڑھ کے آئے نا ہماری زندگی کی گول کیا ہے، ہمارا سینٹر آف لائف کیا ہے، جو ہے اسی کا خوف ہمارے اوپر منڈلاتا رہے گا. کہ یا اس کے علاوہ کوئی بھی ہنگامی صورت. تو خوف کوئی بھی ہو سکتا ہے. اب یہ آپ نے دیکھنا ہے کہ ہماری زندگی میں کون سے خوف ہے، کون خوف سے آزمائے گا اللہ تعالیٰ. اب ہمیں معلوم ہو گیا کہ خوف 2 طرح کے ہوتے ہیں. خوف انسان کو آتا ہے، ایسا نہیں ہے کہ نہیں آئے گا. کیا موسیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں آیا تھا؟ آیا تھا. اللہ تعالیٰ نے کہا عصا کو پھینکو، جب ان کے سانپ دیکھے خوف سے ڈر گئے. اللہ تعالیٰ نے کہا جاؤ جا کے کیا کرو، ازبر چلے جاؤ موسیٰ جا کے فرعون سے بات کرو. ٹھیک ہے، تو ڈر گئے کہ میں ایک فرعون سے بات کروں، ایسے تو نہیں ہو سکتا. تو اللہ نے کہا میں تمہارے ساتھ ہوں.
ساتھ دفعہ بھی ڈرے. تو یہ تو ڈر ہے کہ انسان کو ہوتے ہیں، لیکن اس کے لیے ہم پچھلی آیتوں کو سامنے رکھیں گے کہ صبر ہے ہر بات پہ، اور مدد کہ اللہ تعالیٰ مجھے کیا ہے، مجھے خوف ہے، میرے فلاں جگہ پہ جانا ہے، اللہ میرا یہ بھی کام ہے، یہ بھی، تو پھر اس کے لیے کیا کریں؟ صبر کے ساتھ کھڑے ہو جائیں. کہاں؟ نماز میں یا دعاؤں میں، سجدوں میں. دوسرا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ ایک دفعہ رات تھی اور مدینہ کے اندر بہت خوفناک آواز آئی، بہت خوفناک، اور لوگ اپنے گھروں سے نکلے. اتنے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہاڑوں کی طرف سے واپس آ رہے تھے. تو لوگوں نے پوچھا یہ کیسی آواز تھی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں میں سب دیکھ آیا ہوں، چیک کر رہا ہوں، کچھ نہیں، جاؤ سو جاؤ اطمینان سے. تو یہاں پر یہ بھی آتا ہے کہ ہجرت کے بعد مدینہ میں جو اکثر آوازیں آتی تھیں، یا پھر کیونکہ ابھی یہ لوگ ادھر آ کے اسٹیٹ بننا شروع ہوئی تھی، انہیں ڈر تھا کہ ہر طرف سے چڑھائیاں نہ ہو، تو کچھ یہ خوف بھی تھے. لیکن آج ہمیں خوف نہیں ہے چڑھائیوں کے. محات العظما، ایک بڑی جنگ بھی تو ہونی ہے، ہمیں بھی تو خوف ہے جب وہ ساری چڑھنی ہے فوجیں، کتنی بڑی، ایک آخری بھی تو ہونی ہے، وہ بھی ایک خوف ہے. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خوف کے لیے بھی ایک دعا بتائی، اللہ تعالیٰ جب تو کسی قوم میں فتنہ ڈالنے لگے یا کسی قوم میں جنگ سٹارٹ ہو تو مجھے اس سے پہلے ہی اٹھا لینا. یہ بھی آپ سے نے سکھائی، اردو میں کر لیا کریں. دوسری کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اگر میں تمہیں آزماؤں تو میری آزمائش کیا ہے؟ وجو، کیا ہے جو؟ میں بھوک سے بھی آزماؤں گا. بھوک کیا ہوتی ہے؟ لیکن یہ بھی تو تکلیف ہے نا، انسان کے پاس سب کچھ ہے، ہر طرح کا کھانا اس کے گھر میں موجود ہے، لیکن اس کی کوئی تکلیف ایسی ہے وہ نہیں کھا سکتا، وہ نہیں کھائے گا. گھر کے سارے لوگ کھائیں گے، وہ تو نہیں نہ کھائے گا، وہ نہیں کھا سکتا. وہ سب کو ٹیبل کے اوپر لگا کے دینا ہے اس نے، لیکن اسے سائڈ پہ بیٹھ کے دیکھنا ہے نا. مجھے ایک دفعہ بہت وہ ہوا، لے کر آئے ہیں، ذخیرہ کیا آپ نے، کوئی بھی چیز ہے آپ نے ایک اچھی تعداد میں ذخیرہ کر لی ہے، اب کیا ہوا ہے؟ کیڑا لگ گیا، وہ ساری خراب ہوگی. لوگ کتنا کتنا اچار لے کر آتے ہیں، 6-6 کلو ہے نا، 10-10 کلو، کیا ہوا ہے؟ اچانک سارا خراب ہو گیا. اب اگر ایسی کنڈیشن آئے تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں تمہیں بھوک سے بھی آزماؤں گا. اور اس کے بعد بھوک میں علماء کہتے ہیں اس کے اندر رمضان کے روزے بھی شامل ہیں، وہ بھی ایک آزمائش ہے. آزمائش ہے نا، بچنا ہے، ہر لحاظ سے بچانا بھی ہے روزے کو، بچنا بھی ہے. تو اس کے لیے بھی کیا ہے؟ کیا کرنا پڑے گا؟ یہ کچھ چیزیں اللہ نے ہمیں اس لیے تو دی ہیں نا، آگے گنوائی ہیں، پہلے ذہن بنایا ہمارا، اس کے لیے صبر کرنا پڑے گا. اسی طرح کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کیا تھا؟ مسلسل 3 دن تک پیٹ بھر کر کھانا کھانا موجود نہیں ہوتا تھا، بالکل نہیں ہوتا تھا. اور کیا کہ ایک صحابی رسول کے ساتھ جا رہے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک باغ سے چند کھجوریں اٹھائیں، ایک میں آتا شاید 5 کھجوریں تھی، اور آپ نے ان کو صاف کیا اور کھا لیا. بہت بسیدہ تھی، بہت دن کی تھی. تو عبد الرحمن بن عوف کہتے ہیں یا رسول اللہ آپ نہ کھائیں، آپ نہ کھائیں نا، یہ نہیں صحیح، بہت پرانی ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں عبد الرحمن اللہ کی قسم 3 دن ہو چکے ہیں میں نے کچھ نہیں کھایا، اس لیے وہ اٹھا کے کھا لی. اور یہی وہ صلاۃ رسول ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا تھا کہ چاہیں تو نبی بن جائیں، بادشاہیت والے بن جائیں، بادشاہیت والے نبی بن جائیں، لیکن انہوں نے نہیں چنا. ابھی آپ کی تسبیحات کی کیوں میں نے بات کی؟ تاکہ ہمیں تسبیحات کی اہمیت پتہ چلے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی فاطمہ رضی اللہ کہ وہ آئیں. دیکھیں بیٹیوں سے اس لیے محبت ہوتی ہے کہ وہ نازک صفت ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، کچھ وقت ہمارے پاس رہتی ہیں پھر چلی جاتی ہیں. بیٹوں کا تو یہ ہوتا ہے نا ہمیں پتہ اسٹرانگ ہے، ہمارے پاس رہیں گے، ہمیں سنبھالیں گے، لیکن بیٹیوں کے ساتھ الگ محبت ہوتی ہے. اب فاطمہ رضی اللہ آئیں اور آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھی اور کہتی ہیں کہ بابا جان یہ میرے ہاتھ دیکھیں. بہت بڑی بڑی چھالیاں بنی ہوئی تھی، ٹھیک ہے، تاریں بنی ہوئی تھی. کہتی ہیں وہ مجھے چکی پیستی رہتی ہوں نا. آپ سوچیں نا، ہمارا بچہ ہمارے پاس آتا ہے، اس کا ناخن اترنے والا تھا، اس کا حال کیا ہوتا ہے؟ ہماری کوئی بیٹی ہمارے پاس آئے اور آ کے بیٹھے، ہماری بیٹی، اور وہ اپنی تکلیف بتائے کہ میں اتنی تکلیف میں ہوں، تو کیا آپ چھوڑ دیں گے؟ سوچیں تکلیف میں ہماری اولاد ہمارے سامنے ہے، خاص طور پہ بیٹیاں آئیں، اور وہ بھی وہ ہو جو پھر لاڈلی بھی ہوں. اور جب یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور کہتی ہیں یہ دیکھیں مجھے کتنی تکلیف ہے بابا، میرے ہاتھ دیکھیں. اور پھر حدیث میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے اپنی کمر سے کپڑا ہٹا کے دکھایا ہے کہ بابا دیکھیں میرے کتنے کتنے بڑے بڑے یہاں پہ رسیاں بن گئی ہیں، پھول کے اوپر آ گئے ہیں زخم میرے، جب میں پانی نکالتی ہوں اور میں سب کچھ کرتی ہوں تو یہ میرے سے نہیں ہوتا. اور آپ یہ دیکھیں کہ اگر چاہتے تو کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ کر نہیں سکتے تھے؟ کر سکتے تھے نا، اگر ہم اپنی بیٹیوں کو اس جگہ پہ رکھ کے سوچیں. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا انہیں کہ یہ ہمارے لیے نہیں ہے نا بیٹی، یہ ہمارے لیے نہیں ہے کہ میں نوکر بھی دوں تمہیں اور میں اتنا کچھ کر پاؤں. یہ بادشاہیت کی زندگی ہم نے نہیں چنی، ہم نے کیا چنا ہے؟ صبر. ہم نے صبر چنا ہے، ہم نے اللہ کی رضا کو چنا ہے. اور اس سے پہلے حدیث میں آتا ہے کہ حضرت علی نے ہی تو بتایا تھا ان کو آ کے کہ آپ کے بابا کے پاس کچھ غلام آئے ہوئے قید ہو کر، تو وہ دے رہے ہیں سب کو، تو آپ کی جو حالت ہے آپ بھی لے لیں جا کے.
تو کیا کہ اس لیے یہ آئی تھی. آپ نے کہا کہ میں اس سے بہتر نہ بتا دوں فاطمہ، اگر تم تسبیح کر لو، تسبیح فاطمہ. اور کچھ لوگوں نے لکھی بھی تھی جو پڑھتے ہیں الحمدللہ، مجھے خوشی ہوئی. ایک تو یہ کہ تسبیح فاطمہ پڑھتے ہوئے دیکھیں، اس چیز کو یاد رکھیں اس کا شان نزول کیا تھا، کتنی تکلیف میں پڑی. اور آج بھی آپ اگر رات میں اپنے سارے کام کرنے کے بعد اس کو پڑھ کے سو جاتی ہیں، آپ صبح اٹھ کے دیکھیں ایسا لگے گا جیسے رات فرشتوں نے مساج کر دیا. آپ کو رات وہ پیناڈول یا کچھ بھی کھا کے سونے کی ضرورت نہیں ہے، آپ فریش ہو کے کھڑی ہو جائیں گی. پھر اس تسبیح کی ایک اور اہمیت دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ لوگ آئے، انہوں نے کہا یہ مالدار لوگ سارا اجر لے جاتے ہیں، سواریاں بھی دیتے ہیں، مال بھی دیتے ہیں، اللہ کے رسول یہ سارا اجر لے جاتے ہیں، ہم کیا کریں؟ پھر ہماری بھی اتنی نیت ہے، ہم بھی اتنا ہی ایمان رکھتے ہیں، تو ہم کیا کریں گے؟ تو آپ نے فرمایا چلو میں تمہیں ایک ایسی چیز بتاؤں کہ قیامت تک آنے والے لوگوں کی نیکیوں پہ تم سبقت لے جاؤ، قیامت تک آنے والے لوگوں کی نیکیوں پر بھی سبقت. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تسبیح فاطمہ ہی بتائی تھی. اور اگلے دن پھر یہ آگے سارے، اور آگے کہتے ہیں یا رسول اللہ وسلم رات انہوں نے بھی سن لی ہے، اب وہ دوبارہ کرنے لگے ہیں یہ تسبیح. ہم تو پہلے ہی ان کی شکایت لے کر آئے تھے کہ ان کے پاس اتنے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا دی اور کہا یہ تو اللہ کا فضل ہے، میں کیا کروں. اور پھر انہوں نے سن لی، وہ پھر کرنے لگ گئے. لیکن اس کا اجر یہ ہے کہ قیامت تک آنے والے جتنی بھی نیکیاں کرتے ہیں صالحین لوگ، اس میں آپ کو حصہ ملتا ہے، اور قیامت کے دن اس پر آپ سبقت لے جائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. اب ایک تو یہ چیز تھی خوف. خوف میں کیا آ گیا؟ ٹھیک ہے، کسی بھی طرح کی بھوک، کمی خوراک کی، مال کی. تیسری کیا ہے؟ وَنَقْصٍ مِّنْ أَمْوَالٍ، نون صاد کاف، نقص، کمی، ٹھیک ہے، نقصان، من مال، مال کی. کس طرح؟ اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مال کا کم ہو جانا، مال کا دیوالیہ ہو جانا، کسی مصیبت میں گھر کا مال کا بک جانا، ٹھیک ہے، کسی طرح سے بھی مالی نقصان اگر ہو تو کیا کرنا پڑے گا؟ اور صلاۃ، وہ نماز ہے چاہے وہ آپ کی دعا ہے. اور اس کے بعد کیا ہے؟ والثمرات، پھلوں کے نقصان سے. پھلوں کے نقصان سے کیسے؟ فصلوں کو بھی نقصان پہنچ سکتا ہے، گھر پڑی ہوئی چیز کو بھی نقصان پہنچ سکتا ہے. اور اس کے علاوہ آپ سے نے فرمایا اولاد پھل ہے، اولاد بھی پھل ہے نا، ثمرات میں آتا ہے. ہو سکتا ہے ان کا چلے جانا، ان کا فوت ہو جانا، ان کی کوئی تکلیف مل جانا، اللہ نہ کرے، اللہ تعالیٰ ان کی آزمائش سے محفوظ رکھے ہمیں، کہ اولاد کی کوئی آزمائش، کوئی تکلیف، اولاد کا مبتلا ہو جانا. اللہ کہتے ہیں میں اس سے بھی آزما سکتا ہوں. جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی فاطمہ زینب، ان کے بیٹے فوت ہوئے، انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغام بھیجا آپ جلدی سے آئیں، مطلب اس کی جان نکل رہی ہے بچے کی، تو آپ جلدی آئیں، میں گھبرا رہی ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں جا سکے، آپ نے پیغام بھیج دیا، اور آپ نے کہا کہ صبر کرو، اللہ کے ہاں دعا کرو، یہ اللہ کا مال ہے، یہ وہ پھل ہے اللہ جو تم سے لے رہا ہے، لیکن اس کا بدل اللہ تمہیں دے گا. اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنا پھل کیا تھا؟ ابراہیم. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے ہوئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا صبح کے لوگوں سے کہ رات اللہ نے مجھے بیٹا عطا فرمایا ہے، میں نے اپنے باپ کے نام پہ اس کا نام رکھا ہے ابراہیم. آج لوگ کہتے ہیں نا کہ انہیں کیوں رکھا، پھر اس کو ہم ڈانٹیں گے بھی، گالی بھی دیں گے، ہے نا، بلائیں گے بھی چھوٹے موٹے ناموں سے. تو نام نہیں رکھنا چاہیے باپ کے نام پر، ہوتا ہے نا دادا کے نام پہ رکھ دیا، باپ کے نام پہ تو نہیں. ہمیں حدیث میں دی، آپ نے کیا فرمایا؟ میں نے اپنے باپ ابراہیم کے نام پہ نام رکھا ہے ابراہیم. وہ تو پھر ہمیں چاہیے نا نام نہیں بگاڑنے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جب کیا ہوا، کچھ ٹائم بعد یہ بیٹے فوت ہوئے، تو آپ کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے، اور صحابہ کہتے ہیں یا رسول اللہ آپ بھی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا دل غمگین ہے لیکن میں اپنی زبان سے کوئی لفظ نہیں نکالوں گا، ابراہیم میں آپ کے لیے بہت ہی دکھی ہوں، لیکن میں ایسی بات نہیں کروں گا کہ میرا رب ناراض ہو جائے، صبر کروں گا میں اس کے اوپر. صبر کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے. اب یہ کتنی آزمائشیں ہو گئی اس کے اندر جو بھی ہم نے پڑھی ہیں. تو ہم نے اس آیت سے ہمیں کیا پتہ چلا؟ انسان کو مشکلات میں یا آزمائش میں اللہ کیوں مبتلا کرتا ہے؟ کیوں کرتا ہے؟ جو اپنے قریب کرنے کے لیے، اپنے قریب کرنے کے لیے، آزمانے کے لیے. ٹھیک ہے، آزمائش کے بعد انسان کا نفس پاک ہو جاتا ہے، وہ جان جاتا ہے میرا رب کیا ہے، مجھے کیسے اپنے رب کے ساتھ چلنا ہے. جیسے کہ ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو بٹھایا اور کہا مومن مرد اور عورت پر اس کی جان کی طرف سے، اس کے مال کی طرف سے آزمائشیں آتی ہی رہتی ہیں، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ اس کے صغیرہ اور کبیرہ گناہ معاف کر دیتا ہے. پھر ایک اور حدیث اسی کو سپورٹ کرے گی. ابی وقاص کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جن لوگوں کے لیے آزمائش جتنی سخت ہے اس کے ایمان سے ہے. تو صحابہ کہتے ہیں کن لوگوں کا امتحان سخت ہوتا ہے اللہ کے رسول؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پیغمبروں کا، پیغمبروں کا. اور ساتھ ہی کیا فرمایا؟ اس کے بعد ہر اس مومن مرد اور عورت کا جتنا جس کا ایمان ہے. دیکھیں جس کو لگتا ہے نا میری آزمائش سب سے بڑی ہے، یہ میری آزمائش بہت بڑی ہے، تو اس کی آزمائش اس کے ایمان کے مطابق ہے. کئیوں کی آزمائش بہت ہلکی ہوتی ہے، نہ ہونے کے برابر ہوتی ہے، اس کے دین کے مطابق ہے. کسی کی بہت بڑی ہے، اس کا مطلب اس کا ایمان بہت بلند ہے.
اس کی بہت بڑی آزمائش ہے. اور ساتھ پھر آپ وسلم فرماتے ہیں اگر اس کا دین سخت اور قوی ہوتا تو اس کی آزمائش کڑی ہو جاتی ہے، اگر اس کا دین میں نرمی ہوتی ہے تو اس کی آزمائش بھی قدرے نرم پڑ جاتی ہے. یہاں تک کہ سخت سے سخت آزمائش والا زمین پر ایسے چل رہا ہوتا ہے کہ باقی اس پر کوئی گناہ ہی نہیں رہتا. ہم کہتے ہیں کتنی آزمائش ہے اس بیچارے کی، بس یہ کچھ پریشان ہوتے رہتے، لیکن ہم یہ نہیں سوچتے کہ اس وقت وہ زمین پہ چل رہا ہے لیکن وہ گناہوں سے پاک ہے، وہ گناہوں سے بھی تو پاک ہے. اب دیکھیں ایک اور معلوم ہو رہی ہے ہمیں بات اس آیت کے اندر، کیا پتہ چل رہا ہے، کیا خلاصہ ہے؟ آزمائش میں پھر انسان کرے کیا کرے؟ سب سے پہلے جی مس صبر کرے، جی، اور نماز پڑھے، اور دعائیں کرے. دعائیں بہت بڑا کیا ہے؟ مومن کا ہتھیار ہے. جہاں سب باتیں ختم وہاں دعا کی طاقت شروع ہوتی ہے، جہاں ہماری طاقتیں ختم ہوتی ہیں وہاں سے تو دعا کی طاقت شروع ہوتی ہے. اور کیا کرے؟ استغفار کرے، اللہ سے مدد مانگ لیا، دعائیں کرے، فتنوں سے بچے، صدقہ کرے اور فتنوں سے بچے. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کے لیے. اور کیا خلاصہ ہمیں یہاں سے پتہ چل رہا ہے اس آیت سے؟ جب بھوک، بیماری، نفس، ہر چیز ہمارے سامنے بن جائے ہماری آزمائش کے صورت میں، تو ہم نے کیا کرنا ہے؟ اب نیگیٹو کوئی بھی الفاظ نہ منہ سے نکلے، کوئی بات نہ نکلے، کوئی نیگیٹو سوچ نہ بنے. اب کیا کرنا ہے؟ اس مشکل کا حل نکالنا ہے. اور حل کیسے نکلتا ہے؟ وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ. ٹھیک ہے، تو صبر کیا ہے؟ ہمیں ان آیات سے کیا معلوم پڑا؟ صبر کیا ہے؟ زبان سے منفی الفاظ نہ بولے جائیں، اور نہ کیا جائے، اور کیا نہ کیا جائے. پھر اس غم کو ختم کرنے کے لیے کوئی ناجائز راستہ یا اسباب نہ اختیار کیے جائیں. اس وقت اس غم سے نکلنے کے لیے کوئی نیگیٹو یا ناجائز اسباب بھی نہ اختیار کیے جائیں. ٹھیک ہے، اچھا بولنے سے کیا ہوگا؟ اسی وقت غم آدھا ہو جائے گا. جب آپ ایسا کریں گے تو پھر آپ کے لیے ایک اور خوشخبری ہے، اور وہ کیا ہے آیت کے اندر؟ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. باشین را، بشر کیا ہوتا ہے؟ باشین را. ویسے تو باشین را کہتے ہیں چمڑی کو، سکین کو، لیکن اگر یہ لفظ خوشخبری کے معنوں میں آئے قرآن میں تو اس کا مطلب ہوتا ہے کیسی خوشخبری؟ جو سکن شو کرے. بشر الصابرین، بشر ایسی خوشخبری جو سکن شو کرے. کیسے؟ بچہ نہ بتائے اس کا رزلٹ بہت اچھا آیا، اوکے آپ پوچھیں، آپ جانے. اگر ہمیں کوئی بھی کچھ نہ بتائے، ہمارے پاس کوئی آ کے بیٹھ جائے تو ہم کہتے ہیں شکل بتا رہی ہے، آپ کی آنکھیں بتا رہی ہیں کوئی بات ہے، خوش ہے. اور اگر کوئی غمگین ہمیں کچھ نہیں کرا تو ہم کہتے ہیں کہ اس کی سکن شو کر رہی ہے نا، کچھ بتا رہی ہے ہمیں. تو ایسی خوشخبری جو سکن شو کرے. تو کیا قیامت کے دن اس بندے کی سکن شو نہیں کرے گی جو اپنا نامہ مال لیے کھڑا کہ مجھے اللہ اجازت دے اور میں دوڑ لگا دوں، یہ دیکھو میں پاس، جنت کا پروانہ میرے ہاتھ میں، اللہ مجھ سے راضی ہو گیا آج. تو بشر الصابرین، خوشخبری دے. کن کو دے؟ کس کو دینی ہے؟ جنہوں نے ان باتوں پہ صبر کیا، جنہوں نے نہ شکری نہیں کی، جنہوں نے بے صبری نہیں کی. بشر الصابرین. اور ایک جگہ پر دیکھیں، ہم پیچھے پڑھ کر آئے ہیں سورہ بقرہ میں، وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ. کیا کرو؟ وَاسْتَعِینُوا، مدد مانگو، اِنَّهَا لَكَبِیرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِینَ. بھاری ہے، مشکل ہے، لیکن کس پہ نہیں ہے؟ خاشعین، جو ڈریں گے، جو سوچیں گے، جو اللہ کی طرف رجوع کریں گے، کہ ان کے لیے بھاری نہیں ہے. پھر ساتھ ہی اللہ رب العزت کیا کہتے ہیں؟ مصیبت ہے، آ گئی ہے، اب کیا ہو؟ الذین اذا اصابتہم مصیبۃ، الذین اذا اصابتہم، اصاب جو لفظ ہے نا یہ ہے صاد واو با، صوب سے یہ لفظ نکلا ہے. اصابہ اس کا مطلب ہے، اصابو بھی اسی کا مطلب ہے، اور اس کا مطلب ہوتا ہے تیر کا نشانے پر لگنا. اصاب اس کا مطلب ہوتا ہے تیر کا نشانے پر جا کر لگنا. ٹھیک ہے، اور آپ کو یاد ہے ہم نے پیچھے پڑھا تھا سورہ بقرہ کے سٹارٹ میں، او کصیب من السماء، سیب ہے نا، او کصیب من السماء، سیب. ہاں جی، بارش کے لیے بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے سوب. کیوں؟ بارش کہاں لگتی ہے؟ قطرہ کہاں لگتا ہے؟ اپنے نشانے پہ جہاں اس نے لگنا ہے نا، وہ آ کے لگتا ہے. تو سوب پہنچتی ہے جب ان کو کیا مصیبہ، کوئی بھی. اب یہاں تعالیٰ اللہ تعالیٰ کیا بتا رہے ہیں؟ مصیبت کوئی بھی انہیں پہنچتی ہے، وہ چھوٹی ہے، وہ بڑی ہے، ضروری نہیں. یہ بھی جو میں نے کہیں 5 جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتائی ہیں، اس کے علاوہ ہر طرح کی ہیں ہماری زندگی کے ساتھ جڑے ہوئے معاملے. تو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں ہمیں یہاں پہ منفی بات کی بجائے کہنا کیا ہے؟ انا للہ و انا الیہ راجعون.
قالوا اللہ کہہ رہے ہیں خوشخبری ہے ان کے لیے. کن کے لیے؟ اب ہم نے تو سمجھا تھا بس مردہ مرے گا تو ہم یہ لفظ استعمال کر دیں گے. اللہ کہہ رہے ہیں کوئی بھی مصیبت پہنچے، کوئی بھی. اب ہم نے 5 مصیبتیں پڑھی ہیں اس کے اندر، 5 آزمائشیں پڑھی ہیں. اب ان سب کے لیے یہ لفظ بولا جائے گا؟ آیت کہہ رہی ہے بولا جا سکتا ہے. ہم تو صرف مردے کے لیے بول رہے تھے. آپ سے کا چراغ بجھ گیا، مصیبت نہیں تھی. آج ہماری لائٹ چلی جائے رات کے ٹائم اندھیرا، مصیبت نہیں ہے؟ مصیبت ہے نا. اب راستہ بھول گئے، مصیبت ہے. ہم گاڑی چلا رہے ہیں، ہمیں نہ کوئی آگے والا جگہ دے رہا نہ پیچھے والا، مصیبت ہے. ٹھیک ہے، تو یہ سب مصیبتیں نہیں ہیں. ایک خاتون ہے، وہ آگے سے جو ہے وہ ان کو گاڑی لگ گئی، ٹیچر میری، پیچھے سے ان کے دونوں بچے باہر نکلے ہوئے ہیں دوسرے بندے کو. کیا ہے نا، کیا ہو رہا ہوتا ہے ہماری سڑک پہ؟ آپ نے دیکھا معاملہ؟ ہمارا صبر بھی تو دیکھیں کیسا ہے. بولیں گے نہیں لیکن یہ کہیں گے قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون. جو بھی مصیبت آتی ہے، جو بھی گھر میں نہیں کوئی چیز مل رہی، انا للہ و انا راجعون. بھول گئے انا للہ و انا الیہ راجعون. یہ کلمہ اللہ کو پسند ہے. کیوں پسند ہے؟ یہاں مصیبت سے مراد ہے ہر وہ تکلیف اور مشقت جو اپنی ذات کو، گھر کو یا مال کو پہنچے. ذات کو بھی تو پہنچی. ٹھیک ہے، کچھ بھی آپ یاد کر رہے ہیں، آپ نے ایک آیت یاد کی ہے اچھے سے، آپ کہہ رہی ہیں مجھے پچھلا پھر بھول گیا. کوئی بات نہیں، آپ پڑھیں انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہ تعالیٰ اس چیز کو لوٹا دیں گے. پھر یہاں ہمیں ایک بات معلوم ہو رہی ہے، مصیبت کے وقت ایک مومن کیوں کہے انا للہ و انا الیہ راجعون؟ کیوں ہم کہیں؟ کیونکہ ہم اللہ کے غلام ہیں. ہم غلام ہیں اللہ کے. جب غلام سے کوئی چیز ٹوٹ جائے تو وہ گھبرا جاتا ہے، اپنے مالک سے معافیاں مانگنے لگتا ہے، مجھے معاف کر دو، ہے نا، میں نہیں کروں گی. اس کی جان پہ بن جاتی ہے. لیکن ہماری جان پہ کیوں نہیں بنتی؟ جان پہ تب بنے گی نا جب ہمیں اس مالک کی پہچان ہوگی. پھر ہم کہیں گے انا للہ و انا الیہ راجعون. غلام جب ہم اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دیں گے نا، ہم کہتے ہیں نا ایاک نعبد، روز تو کہہ رہے ہیں. تو عین با دال کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ غلام، عبد، غلام. غلام کا سب کچھ اس کے مالک ہے. تو کوئی بھی ہماری ذات کو، ہمارے مال کو، گھر کو کوئی بھی مصیبت یا کوئی آزمائش، کوئی بھی بات پریشانی پہنچتی ہے، ہم نے فوری کہنا ہے. کیوں کہنا ہے؟ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو جس حال میں چاہے رکھ لے. اللہ میں راضی ہوں، میں تیری غلام ہوں. یہ مقصد ہے ان الفاظ کا. اور دیکھیں اس کے اندر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں قالوا انا للہ. وہ پکار اٹھتے ہیں. کیوں وہ پکارتے کیوں ہیں؟ وجہ کیا ہے؟ اس لیے کہ اللہ ہمارا اختیار ہی نہیں تھا، ہمارا کوئی اختیار ہی نہیں تھا. یہ جو ہوا ہے اس پہ میرا اختیار نہیں تھا. وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. یہ بات کیوں کہنی ہے مومن نے؟ اس لیے کہ اللہ جان کے ہلاک ہونے، قبروں سے اٹھنے کا میں اقرار کرتی ہوں، کیونکہ کام تو سارے تیری طرف جا رہے ہیں. کیا سب لوٹ کے اللہ کی طرف نہیں جا رہا؟ سب لوٹ کے اللہ ہی کی تو طرف جا رہا ہے. آج ہم مر جائیں گے، ہم آئے، ہم کہاں سے آئے؟ اللہ ہی کی طرف سے. ہم نے کھایا، ہم تک جو جو پہنچا کہاں سے؟ اللہ کی طرف سے. جو نعمت چلی گئی، اٹھ گئی، وہ کہاں گئی؟ اللہ کی طرف. ہم نے جب مرنا ہے تو ہم نے قبر میں جانا ہے، پھر اٹھنا ہے. اب یہ اٹھ کر واپسی کہاں ہے؟ یہ واپسی اللہ ہی کی طرف کی ہے. تو یہاں یہی تو بتایا جا رہا ہے. ابن مسعود کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ ہم میں سے نہیں جو خسار کو تماچے مارے، پیٹے کسی پریشانی میں، غم میں. میرے ساتھ ہی ہونا تھا، میرے ساتھ ہی. ٹھیک ہے، جو تماچے مارے، جو گال کو پیٹے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں وہ ہمارے سے نہیں ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ وصیت کی تھی میرے جنازے کے ساتھ کوئی نوحہ والی نہ جائے، کوئی بھی نہ جائے، میلہ نہ لگے. یہ وصیتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری جو معاشرے نے ہمیں بتائی ہیں. یہی تو وجہ ہے نا کہ عرب کیا کرتا ہے آپ کو، آپ کھڑے ہوتے ہیں جالی کے پاس، گزرتے جائیں، کھڑے نہیں ہونے دیتے. کیوں؟ کیونکہ آپ نے فرمایا تھا میلہ نہیں لگانا، کھڑے نہیں ہونا. یہی وجہ کہ وہ بار بار نکال دیتے ہیں، گزر جائیں. تو یہاں اللہ رب العزت نے جب ہمیں یہ بتا دیا کہ یہ ہر مصیبت پہ اپنے رب کو یاد کرتے ہیں، ان کا رجحان صرف اور صرف اپنے رب کی طرف ہے. یہ اپنے رب کو سوچتے ہیں، اللہ تو نہیں کرنا ہے، اللہ تو ہی کرے. دیکھیں ہم کس وقت اللہ تک رجوع کرتے ہیں؟ جب ہم ہر طرف سے پورے پڑھ لیتے ہیں. اور ہم کب کہتے ہیں کسی کو میں نے تو صبر کیا؟ جب ہم نے اپنی طرف سے سب کچھ کہہ لیا ہوتا ہے، یہ بھی کہہ لیا، وہ بھی کہہ لیا، وہ بھی. اب تسلی ہوگی اینڈ پہ، میرا تو صبر ہی ہے. یہ صبر نہیں ہے نا، ہے نا. ہم اینڈ پہ کہتے ہیں نا میرا تو صبر ہی ہے. تو وہ پہلے کہاں گیا؟ وہ جو اتنی سنا دی، کر دی، ہر کسی کو ہراساں کر دیا، اور اینڈ پہ میرا تو صبر ہی ہے. تو پہلے ہی خاموشی رکھنی تھی ہم نے. اب اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جو صبر کر لے اور کہہ دے اللہ تو میرے لیے ہے، میں تیرا بندہ ہوں، اللہ میں تیری غلام ہوں، مجھے پتا میں نے تیری طرف آنا ہے، میرا کوئی راستہ نہیں، میرا کوئی سہارا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اولئک علیہم، ہاں یہی تو وہ لوگ ہیں، صلوات من ربی، اللہ تعالیٰ ان کے اوپر کیا کرتا ہے؟ صلواتیں اتارتا ہے. یہی وہ لوگ ہیں. کون؟ میری برکتیں لینے والے، میرے بہترین لوگ، میرے بندے، میرے غلام.
کون ہے؟ میں کن پہ رحمت کروں گا، میں کن پہ صلوات کروں گا؟ جس نے کہا تھا ان للہ و انا الیہ راجعون. عائشہ نے یہی تو کہا تھا کہ چراغ تو بجھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، اس پر بھی آپ نے کہہ دیا انا للہ. تو اصل کہتے ہیں مصیبت ہی تو تھی اور اللہ نے اس کا بدل دے دیا اچھا، اور تیل آ گیا پاس، اور اچھا تیل آ گیا. تو اللہ رب العزت یہاں کیا بتا رہے ہیں ہمیں؟ صلوات من ربہم، اس پر صلوات اتریں گے. دیکھیں اردو میں جو لفظ صلوات استعمال ہوتا ہے نا وہ نیگیٹو ہوتا ہے، لیکن عربی میں جو استعمال ہوتا ہے وہ مثبت ہوتا ہے. آ جائیں جی، یہاں پر صلوات ہو گئی ہے نا. اردو میں ہم نے جب کسی کو چھیڑنا ہوتا ہے نا، کوئی طنز کرنا ہوتا ہے، تو ہم صلوات کا لفظ استعمال کرتے ہیں. جبکہ عربی میں اللہ تعالیٰ اس کو خوبصورت طریقے سے کیا کہہ رہے ہیں؟ صلوات. صلوات کیا ہے؟ عنایتیں، برکتیں، ان کے اوپر سکون کا اترنا، عنایتوں کا اترنا، مطمئن ہونا، ان کے عمل کا قبول ہونا، ان کا میری طرف آنے کے لیے اچھا ٹھکانہ پہلے سے تیار ہونا، یہ صلوات ہیں اللہ تعالیٰ کی. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ان پر میری برکتیں ہیں. صلوات من ربہم کیا ہے؟ مغفرت. اب جو بندہ کہے گا انا للہ و انا الیہ راجعون، اس کو اللہ کیا دے رہے ہیں؟ مغفرت، رحمت. ٹھیک ہے. صلوات کی جو اصل ہے نا وہ ہے دعا. تو اس کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کیا اللہ ان کو دعا دیں گے؟ نہیں. اب اللہ کی طرف سے ہے تو وہ پھر کیا ہے؟ تزکیہ اور مغفرت. اللہ پاک کر دے گا نا. اب دیکھیں ہم کہتے ہیں صلوات رسول، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہم درود بھیجتے ہیں، صلوات بھیجتے ہیں. اب ہر کوئی بھیجتا ہے. عربی میں صلوات کا لفظ انسانوں کی طرف سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جا رہا ہے تو وہ کیا ہے؟ درود کا، صلوات کا. ہم کیا کر رہے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو درود و سلام درود بھیج رہے ہیں، سلام بھیج رہے ہیں. اللہ کی طرف سے کیا ہے ان کے اوپر؟ رحمت، دعا ہے، سلامتی کی رحمت. اور یہ فرشتے بھی، اللہ کہتے ہیں میرے فرشتے بھی کر رہے ہیں. اب فرشتوں کی طرف سے کیا ہے؟ وہ دعا ہے. تو اللہ کی طرف سے جب بندوں پہ آئے تو وہ کیا ہوتی ہے؟ وہ مغفرت ہوتی ہے اور رحمت ہوتی ہے. اگر ہم یہ تو نہیں سوچیں گے اللہ کی طرف سے بھی دعا، تو اللہ نے کیا دعا دینی ہے ہمیں؟ اللہ کی دعا مغفرت ہے جو ہمیں یہ آیت بتا رہی ہے. اور اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اس پر کیا ہوتا ہے؟ وَرَحْمَةٌ، اور رحمت ہے. یہاں کیا مراد؟ اللہ کیا کہہ رہے ہیں میری رحمت ہے؟ اللہ بتا رہے ہیں تکلیف کا اس کی دور ہونا یہ میری رحمت تھی، اس کی اس حاجت کو پورا کرنا یہ میری رحمت تھی. اس نے صبر کیا، میں نے اسے عطا کر دیا، یہ میری رحمت تھی. وہ جس آزمائش میں اپنا کوئی راستہ نہیں تھا پا رہا، اس کو راستہ دینا اور مطمئن کرنا یہ میری رحمت تھی. اس کا سہارا بننا میری رحمت تھی. تو یہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اس پر میری رحمت ہے. اولئک هم المہتدون، یہی تو ہیں جو ہدایت والے ہیں. آپ نے پڑھا تھا شروع میں ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. وہاں ہدایت کن کے لیے تھی؟ متقین کے لیے تھی. متقی کون تھا؟ وہ جس نے عبادت کی کچھ باتیں پوری کی تھیں، غیب پر ایمان رکھا، نماز قائم کی، جو اللہ نے دیا اس میں سے خرچ کیا، ٹھیک ہے، اور ایمان لایا کتابوں پر، پہلی پر، اس پر، اور آخرت پر ایمان رکھنے والا. عبادت کی بات ہو رہی تھی. اب یہاں سے ہمیں ایک بات معلوم ہوئی ہے اس آیت سے، اگر وہاں عبادت کی بات تھی، ہدایت ان کے لیے تھی، تو یہاں ہدایت کس کے لیے؟ صبر والے کے لیے. اٹس مین صبر عبادت ہے. اس کا یہی معلوم ہوتا ہے ہمیں، صبر بھی عبادت ہے. یہ سوچ کے صبر کرنا ہے اللہ ہمیں بڑی آزمائشوں سے بچائے، صبر والی بڑی آزمائشوں سے بچائے. ہم آزمائشوں کے قابل نہیں، لیکن اللہ تعالیٰ ہمیں اس آیت سے خوبصورت بات بتا رہے ہیں، صبر بھی عبادت ہے. وہاں بھی عبادت والوں کے لیے ہدایت ہے، یہاں بھی صبر والوں کے لیے ہدایت ہے. اور کیا ہے؟ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ، ہدایت پائیں گے. یہ کیا مطلب؟ سعادت اور ایمان کے راستے کی طرف اللہ کہہ رہے ہیں میں ان کو لے کر آؤں گا. یہ جو ہے نا یہی ہدایت پائیں گے. کیا مطلب؟ میں ان کے لیے راستہ کھولوں گا سعادت کا، میں ان کے لیے راستہ کھولوں گا مغفرت کا، میں ان کے لیے راستہ کھولوں گا اپنی ہدایت کا، اپنی رحمت کا، اور سعادتوں کا، اپنی صلواتوں کا. ان کو پاک کر دوں گا. ٹھیک ہے. اللہ نے انہیں آزمایا، پھر انہوں نے صبر کیا. ہدایت پانے سے اللہ نے ان کے ثواب کی راہیں کھول دی کہ اب تم نے جو جو کرنا ہے تمہارے ثواب کے راستے کھل گئے. کیسے کھل گئے؟ اس حدیث کو سوچیں، کیا کہا آپ سے؟ ہم نے آزمائشوں کے سبب وہ ایسا پاک ہو جاتا ہے کہ دنیا پہ بغیر گناہوں کے پھر رہا ہے، وہ انسان گناہوں سے پاک پھر رہا ہے. اور کیا ہدایت پانے والے سے مراد یہاں کیا ہوتی ہے؟ اب جو اس کو اس کے بعد آزمائشیں آئیں گی وہ اس پر آسان ہو جائیں گی. کیا ایسا نہیں ہوتا جب ہم زندگی کی بہت بڑی آزمائش سے گزرتے ہیں اور وہی آزمائش ہمیں اتنا پیارا صبر دے دیتی ہے، اللہ کے ساتھ ایسا پیارا تعلق بنا دیتی ہے، اس کے بعد جب جب وہ دوبارہ آتی ہے وہ ہمیں آسان لگتی ہے. ہوتا ہے نا، زندگی کیسی کیسی آزمائشیں گزار دی اللہ نے گزاری نا. لیکن کیا کہ جب وہ دوبارہ آتی ہے ہم عادی ہو چکے ہیں اس کا یہ حل ہے. اور یہ جب کہ وہ وہی ہے، یہ وہی تھی جس نے ہمیں کھڑا نہیں ہونے دیا،
لیکن اللہ کہتے ہیں ہدایت کیا ہے، میری صلوات کیا ہے کہ اس کے اوپر آسان ہو جاتی ہیں آزمائشیں. ایک شخص بھوک کی بڑی سے بڑی آزمائش کاٹ لے، اس کے بعد وہ صبر کرے، اپنے رب کو راضی کر لے، اپنے رب سے جڑ جائے، وہ جب بھوک آئے گی وہ کیا ہوگا، اس کے لیے آسان ہو جاتی ہے نا. کہ ہم جب روزے رکھتے ہیں، روزے رکھتے رہتے ہیں، نفلی روزے تو اتنے نہیں رکھے جاتے، فرض تو ہم نے لگاتار رکھنے ہیں. کچھ دن ہمیں مشکل لگتا ہے اور پھر اس کے بعد شوال میں ہم کچھ کھاتے ہوئے ڈر جاتے ہیں، اور روزہ نہیں روزہ نہیں، آسان ہو گئی وہ مصیبت. اس کو بھی تو اللہ نے مصیبت دکھا نا، بھوک کو بھی. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وہ ہدایت پانے والے ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف. تو ہمیں یہاں سے کیا پتا چلا، اس آیت پر سے خلاصہ کیا پتا چل رہا ہے، صلوات من ربہم. صلوات کیا ہوتی ہیں؟ صلوات ہوتی ہیں فرشتوں میں تعریف ہونا. یہ بھی یاد رکھیے گا، صلوات کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ فرشتوں میں تعریف ہونا. تو ہمیں معلوم پڑا ان آیات سے کہ خلاصہ اللہ تعالیٰ جو انسان صبر کرنے والا ہے اور صبر کے وقت اچھے الفاظ بولنے والا ہے، دعائیں کرنے والا ہے، اللہ اس کی تعریف فرشتوں میں کرتے ہیں. ملا اعلیٰ میں اس کی تعریفیں ہوتی ہیں. کیوں ہوتی ہیں؟ اس نے آخرت کو یاد رکھا، اس نے اللہ کو یاد رکھا، اس کی زبان اللہ کی تسبیح سے تر رہتی ہے، وہ ہر وقت اللہ سے سجدوں میں مانگتا رہتا ہے. ٹھیک ہے، عبادت والے یہاں پر صبر والے بھی، عبادت والے بھی ایک ہو گئے، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں، ان پر اللہ کی مرضی ہے، وہ اللہ کے سامنے اپنی مرضی نہیں کرتے. تو دنیا میں مرتبہ اور ہدایت ان کو ملتا ہی ملتا ہے، آخرت میں بھی آسمان پر کیا ہو رہا ہے، ان کی تعریف ہو رہی ہے. ٹھیک ہے. ربنا تقبل منا وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. الحمد